أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے. بحمد اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی تفسیر اور ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، جس کے متعلق آپ حضرات کا پرسنل رابطہ کرنا کہ درس قرآن کتنا مفید ہے اور لوگوں کو اس سے قرآنی تعلیمات سے آگاہی ہو رہی ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے. میں خواہش کروں گا کہ جو درس قرآن آپ سنیں پھر اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں. یہی دین کا کام ہے، اشاعت کا کام ہے، دین پھیلانے کا جو ایک ذریعہ ہے. بہت سارے ذرائع میں سے یہ ایک انتہائی مفید ذریعہ ہے کہ آپ اپنے کنٹیکٹ لسٹ میں جتنے رابطہ نمبر ہیں آپ ان تک ہماری اس درس قرآن کی آواز کو پہنچائیں. جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ پھر آسان ہو جائے سمجھنا اس آیت کو. الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، پیش ہونے والے ہیں، روبرو ہونے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. گزشتہ آیت کے ساتھ اس آیت کا خاص تعلق ہے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور جو نماز ہے یہ ہر بندے پر کی بس کی بات نہیں ہے، مگر وہی لوگ اس پر عمل کریں گے جو خاشعین ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا. اب خاشعین کے متعلق فرمایا کہ یہ خاشعین کون لوگ ہیں، تو ان کی ایک صفت کا اظہار کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. یہ جو خاص لفظ ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو ملاقات جتنا کسی اونچی ہستی کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے، ہماری تیاری بھی اتنی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. یعنی اگر دنیاوی ماحول میں ہم دیکھیں تو فرض کریں کہ کسی دنیاوی افسر، جتنا بڑا افسر ہے، اگر اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو انسان اپنے طاقت سے بڑھ کر تیاری کرتا ہے. جو ظاہری طور پر چیزیں ہیں، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتی اچھی ہونی چاہیے، بالوں کی کٹنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ پورا وہ حلیہ اس ہستی، اس شخصیت کے لیول کا بنا کر جاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے ملاقات کرنی ہے تو میری پوزیشن اور ظاہری حالت بھی اچھی ہونی چاہیے. جہاں ملاقات جس ہستی سے ہونی ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. تو اس پر میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے سامعین نے، میرے احباب نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ملاقات ہماری اپنے رب سے ہونی ہے. لیکن ذرا اس بات پہ بھی غور کریں کہ ہم جو رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے ہیں، کیا رب سے ملاقات کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کیا ہے ہمارے نام اعمال میں، کیا ہے ہماری گزری ہوئی زندگی میں،
کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ ہم پر راضی ہو جائے؟ کیا ایسا کوئی عمل، ایسی جو گزری ہوئی زندگی ہے، ایسا جو نظام ہے جس پر ہم تگ و دو کر کے آئے ہیں، جس میں مشقت کر کے آئے ہیں یا اپنے آپ کو کھپا کے آئے ہیں، کیا ایسا کوئی کارنامہ ہم نے دنیا میں سر انجام دیا ہے یا نہیں؟ یا صرف دنیا میں بس یہی چہل پہل تھی کہ بس پیسے کماؤ، دولت کماؤ، جناب مکانات بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، کاریں لو، دنیا کی فراوانی ٹھاٹھ باٹھ ہونی چاہیے؟ اگر یہی کچھ مطمع نظر ہے اور دنیا کی زندگی ہے تو پھر محسوس نہ کیجیے گا یہ انسانوں والی زندگی بھی نہیں ہے اور مسلمانوں والی زندگی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے، فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور مطمئن بھی ہیں جس طریقے سے ہماری حالت چل رہی ہے کہ ہم دنیا پر بڑے مطمئن ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے اللہ بڑا راضی جی، اللہ بڑا راضی، کرتا کیا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھتا، کرتا کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، کرتا کیا ہے؟ نیکی کے کام بھی کچھ نہیں کرتا، اللہ بڑا راضی ہے۔ یعنی اللہ کیسے راضی ہے؟ اس سے بندہ پوچھا جائے تو یہ کہے گا میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے صبح شام کھانا دے رکھا ہے، میری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، گھر میرے پاس موجود ہے، گاڑی میرے پاس موجود ہے، بچے اچھی جاب کر رہی ہیں، دنیا کی فراوانی ہے میرے پاس، اللہ بڑا راضی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس دولت کا زیادہ آ جانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے ہماری جنہیں ملاقات کی امید نہ تھی، دنیا کی زندگی پر راضی تھے، اور صرف راضی نہیں واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن بھی تھے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں، جنہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ڈنگروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، ڈنگروں کی طرح ہیں، صبح کھایا، دوپہر کھایا، شام کھایا، صبح اٹھے چل پھر کر، پھر شام کو آئے لیٹ گئے سو گئے، بس یہی زندگی ہے۔ تو یہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے، یہ ڈنگروں والی زندگی ہے، اور مسلمان والی زندگی بھی نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں اسے اللہ کی کوئی یاد نہیں ہے، اللہ کے یہ کام کرتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ جو دنیا میں کر کے آیا ہے جس پہ کہتا ہے اللہ بڑا راضی ہے، فرمایا اس کے بدلے تو اسے جہنم ملنی ہے، اسے جہنم کا ٹھکانہ ملنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے مال و دولت مل گیا تو اللہ اس پہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ یہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، سنن میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، عقیدہ وہ بناتا ہے جو قرآن نے دیا ہے، عمل وہ کرتا ہے جو پیارے پیغمبر نے دیا ہے، یہ کسی کے ساتھ نہ پالیسی اپناتا ہے نہ سیاست اپناتا ہے، بس اسے غرض ہے تو اللہ کے دین کی غرض ہے، اگر کوئی لالچ ہے تو اللہ کے دین کا لالچ ہے، اور اسے شوق ہے تو پیغمبر کی سنت کا شوق ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شوق ایسا نہیں ہے جو سنت پہ غالب آ جائے، سنت ذبح ہو جائے اور اس کے شوق کا راج چل جائے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور اللہ نے پھر حساب کتاب بھی لینا ہے، اللہ نے گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو خاشعین ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے ڈرنے والے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں جب بیان کیا تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے
खड़ा होने से डर जाते हैं, यानी दुनिया में अपने आमाल को सीधा कर लेते हैं। अपने जो ऐसे आमाल जो गैर शरी हैं, ऐसे अमल जो गैर शरी हैं, ऐसे अमल जो गैर सुनन हैं, सुन्नत के खिलाफ हैं, उनको सीधा कर लेते हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह के पास लौट के जाना है। मैं क्या हिसाब दूंगा, अल्लाह ने मुझसे पूछना है, हिसाब किताब लेना है। आज मेरे और आपके लिए ये जो दुनिया दारुल इम्तिहान है, इस पे जरा गौर करें कि मैं आज की डेट में अगर मर जाऊं तो मेरे नामे आमाल में कितने फराइज की अदायगी मौजूद है, कितनी सुन्नतों पर मैंने अमल किया है और करता हूं, कितना मैंने अपनी चार दीवारी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जगह दे के रखी है। अगर ये कुछ नहीं है तो फिर बंदा अपना मुहासबा आप करे और अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करे। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, ये जो आयत है ये खाशीन की सिफात को जहां तक बयान करती है, साथ साथ इंसान को झंझोड़ती भी है कि दुनिया में रह रहा है, अपनी आखिरत की फिक्र कर, क्योंकि आखिरत में तुझे तेरे रब से मुलाकात करनी है और रब ने गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।